حضرات، قرآن مجید کو آپ لفظوں میں پڑھیں تو ممکن ہے عذاب الہی کا ذکر ہو، کافر کا ذکر ہو، منافق کا ذکر ہو، کسی اور کا ذکر ہو، لیکن اس کی بیک گراؤنڈ کا اگر مطالعہ کریں تو آپ کو اس کی تہ میں بھی مدح مصطفیٰ ملے گی۔ یہ سورہ توبہ کی 2 آیتیں آخر سے جو پڑھی ہیں، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، اس کے لفظوں میں بھی نبی کریم علیہ السلام کی مدح و ثنا ہے، جو سرکار کے اندر پائی گئی ہوئی صفات ہیں ان کا ذکر کیا۔ البتہ تحقیق آ گیا ہے تمہارے پاس بڑی شان والا رسول ہے، لیکن اس سے اگلا جملہ من انفسکم، جو تم ہی میں سے ہے۔ اس کو جناب مولا مرتضیٰ کا ایک مذہب ہے کہ من گاہے گاہے تمثیل کے لیے آتا ہے، اگر اس کو استعمال کیا جائے تو معنی یہ بن جاتے اے کمجیئت نفوسکم فی اجسادکم، وہ تم میں اس طرح آئے ہیں جس طرح تمہاری جانیں تمہارے بدنوں میں آتی ہیں۔ جان آئی ہے، حرکت شروع ہو گئی ہے، جان چلی جائے حرکت ختم ہو جاتی ہے۔ کائنات میں سرکار کا تشریف لانا کائنات کے لیے باعث حرکت ہے۔ عارضی طور پر سرکار لامکان میں تشریف لے گئے، کائنات کی نبضیں چھوٹ گئیں، کنڈی ہل نہ سکی، ہوا چل نہ سکی، رات دن کی گھڑیاں بن نہ سکی، زمین و آسمان کے گردش اور سکون نے، چاند اور سورج کے تاریخ سازیوں نے اور گھڑی بن کر کے وقت کا کردار ادا کرنے کی قوتوں نے جواب دے دیا کہ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ کرتے کرتے کہا وہ تم پر بڑا حریص ہے، تمہارا تکلیف میں پڑنا اس کو گراں گزرتا ہے۔ اس سے اس معنی تمثیلی کی تائید ہوتی ہے، تمہارا تکلیف میں پڑنا اسے گراں گزرتا ہے، اس کا رشتہ بنتا ہے وہ اس طرح آئے ہیں جس طرح تمہاری جانیں آتی ہیں۔ جان بدن کے ہر حصے سے آگاہ رہتی ہے، کانٹا چبھ جائے تو بھی جان احساس کراتی ہے، سر پہ چوٹ لگے تو بھی جان احساس کراتی ہے، بال دکھ جائے تو، ذائقہ خراب زبان پہ آ جائے تو، ناک کو خوشبو غلط آ جائے تو، کوئی بوئے بد آ جائے تو، کان کو کوئی ناخوشگوار آواز سنائی دے تو، کان کے سنائی دینے میں آنکھ کا کوئی دخل نہیں، آنکھ کے دیکھنے میں ناک کے سونگھنے کا کوئی دخل نہیں، لیکن جان ان سب میں دخل دیتی ہے۔ کہا تم تکلیف میں پڑو، تم کہیں ہو، کوئی ہو، کیسے ہو، تکلیف کیسی ہے، وقت کیسا ہے، تم تکلیف میں پڑو گراؤں سے گزرتی ہے، یعنی جان ہے وہ جہان کی، جان باخبر رہتی ہے۔ سرکار اس طرح جس طرح جان آتی ہے، اور تمہارا تکلیف میں پڑنا انہیں گراں گزرتا ہے۔ حریص علیکم، وہ تم پر بڑے حریص ہیں، یہ نام تو مخلوق پر استعمال ہونے والے ہیں۔ رب کریم نے دیکھا کہ ترتیب مراتب میں میرے مصطفیٰ کے فضائل و کمالات بیان کیے گئے، لیکن جو عظمت کا آخری نقطہ ہے نا اس کا ترجمہ نہیں ہو رہا، تو رب کریم نے اپنے اسماء گرامی اپنے محبوب کو دیے۔ رؤوف الرحیم اللہ کے نام ہیں۔ کہا کہ دنیا کی ممکنات کی قبائیں تمہیں فٹ نہیں آئیں، تو اب ہم اپنے اسماء گرامی تجھے دے کر کے تیری عظمت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وسعت کائنات حضور کا ترجمہ کرنے کے لیے تنگ دامہ ہے، سرکار کی ترجمانی کے وزن کو پوری طرح نہیں اٹھا سکتی، اس لیے رب کریم نے اپنے نام دیے۔ یہ اس کے ظاہری لفظوں میں ہے، اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے۔ بخاری شریف میں کمپلیشن آف دا ہولی قرآن، قرآن مجید کو جمع کیا جانا، یہ ایک چیپٹر ہے۔ پروسیجر کیا مقرر ہوئی، اس کی لمبی بات ہے، اس سے مطلب میرا متعلق نہیں، اس لیے میں اس کی تفصیلات نہیں عرض کرتا۔ اس کے چیئرمین مقرر ہوئے حضرت فاروق اعظم۔ پروسیجر یہ مقرر ہوئی کہ کوئی آیت پیش ہو تو 2 گواہ کم از کم گزرے۔ یہ فنی طور پر کافی قابل بحث بات ہے
کہ تواتر حدیث کے لیے تو دو گواہوں کا ہونا کافی نہیں. خبر عزیز بنتی ہے, خبر مشہور تک بھی نہیں پہنچتی, تو خبر مشہور کا منکر بھی کافر نہیں ہے. تو پھر آیتوں پر صرف دو گواہ گزرنے سے وہ آیت تسلیم ہو جائے اور اس کا منکر کافر قرار پائے, اس کی کیا وجہ ہے؟ لیکن یہ اس پر گفتگو اس وقت نہیں کرتے. یہ قرآن مجید کی یہ قرآن ایک ٹیکنیک ہے کہ اس پر اگر گفتگو ہو تو ماؤں کے لالوں کا کام ہے اس سے چار قدم آگے تک چلنا. پھر پتہ چلتا ہے کہ موٹر وے پہ گاڑی کہاں کس کی چل رہی ہے, کیا سپیڈ ہے. لیکن اب وہ وقت نہیں ہے, اس پر گفتگو نہیں کرتے. اس پر ہے جو میں نے بات چھیڑی ہے. اب دو گواہوں کے حوالے سے آیت پیش ہو, قرآن مجید میں درج کر لو, اور اس کے جو جنرل سیکرٹری مقرر ہوئے حضرت زید بن ثابت مقرر ہوئے. حضور کے زمانے میں کتابت وحی کی ڈیوٹی یہ کرتے رہے تھے. وہ کہتے ہیں آپ فیملیئر ہیں, مانوس ہیں اس سے, آپ رازدار ہیں ریویلیشن آف گاڈ کے, اس لیے آج آپ قرآن مجید جمع کرنے کی ڈیوٹی بھی آپ ہی کریں. ان کے پاس جب یہ آیتیں لائی گئیں تو لایا کون ہے؟ خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دوسرا گواہ, ان کا دوسرا گواہ میرے پاس کوئی نہیں ہے. آپ قرآن مجید میں درج کریں یا نہ کریں, یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ درج کریں یا نہ کریں. گواہ دوسرا, ان کا دوسرا گواہ ہے کوئی نہیں. کہا دوسرے گواہ کی موجودگی کے بغیر تو درج نہیں ہو سکے. ان کا تو ہمیں درج کرنی پڑے گی. بعد میں بتاتے ہیں اتھارٹی ان کے پاس کیا تھی, درج کرنی پڑے گی. وہ گواہ ایک ہے, کہا گواہ ایک ہے تو ایک ہی صحیح, درج کرنی پڑے گی. ہاں, مزہ آیا کہ نہ آیا؟ کوئی قرآن مجید کے جاننے والے ایسے لوگ بھی تھے کہ صدیق اکبر کہتے ہیں 2 سے کم کی گواہی پر درج نہیں کرنی. ان کا بے شک صدیق اکبر کہتے ہیں تمہیں درج کرنی پڑے گی. ان کا فاروق اعظم کہتے ہیں, ان کا فاروق اعظم بے شک کہے لیکن آپ کو درج کرنی پڑے گی. عثمان غنی وہ کہتے ہیں کہ 2 سے کم کی گواہی پر درج نہیں کرنی. ان کا بے شک کہیں تمہیں درج کرنی پڑے گی. مولا مرتضیٰ کہتے ہیں 2 سے کم کی گواہی پر درج نہیں کرنی. ان کا بے شک کہیں درج کرنی پڑے گی. نبی پاک علیہ السلام کی وہ مجلس شورا جس کا فیصلہ پوری امت کے فیصلے کے برابر تھا, وہ سارے مل کے کہتے ہیں کہ 2 سے کم کی گواہی پر درج نہیں کرنی. ان کا بے شک سارے مل کے کہہ تمہیں کرنی پڑے گی. اس سے پتہ چلا کہ مجلس شورا کی پوری جو متفقہ اوپینین ہے اس کے خلاف بھی اکیلے آدمی کی رائے کہیں معتبر مانی جاتی ہے. قصہ کیا ہوا؟ اب جناب فاروق اعظم جب آئے, ان کا زید بن ثابت پتہ چلا کہ تم نے ایک آدمی کی شہادت پر قرآن مجید میں 2 آیتیں درج کر لی ہیں. انہوں نے کہا نہیں, 2 نے 2 سے زیادہ کی ہیں. سورہ احزاب میں بھی ہے منہم من قضی نحبہ ومنہم من ینتظر, یہ آیت بھی سورہ احزاب کے اندر بھی ہے, اور یہ سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں بھی ہے. میں نے یہ درج کی ہیں اور ایک آدمی کے کہے پہ کی ہیں. ان کا تو یہ عمر کی تلوار کی دھار نظر نہیں آتی؟ عمر تیری سچائیوں پر قربان, عمر کی تلوار کی دھار نظر نہیں آتی؟ ان کا نظر آتی ہے. کہا پھر کیوں درج کیا؟ ان کا عمر بات سن, جب قصہ پڑا تھا اونٹنی کا, سرکار نے اونٹنی خریدی تھی یا کوئی اور اس جانور کے بارے میں اختلاف ہے, لیکن اکثر یہ اونٹنی کی طرف ہے. اور بخاری کا متن ہے جناب, خرید کے لے آئے. جب گھر آ کے پیسے دینا چاہتے یہودی کو, راستے میں کسی نے اس کے کان میں کہہ دیا کہ اتنا پیسے میں فالتو دوں گا, یہ سودا نہ کرو. وہ اب سودا پھسلا, مگر قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ ہے یہ پوزیشن ویکیٹ کرنے کے بعد آپ کو سودا کینسل, جو چینج آف مائنڈ کی اجازت نہیں ہے. ہاں, قبضہ ڈیلیور کرنے کے بعد آپ نے قبضہ دے دیا ہے, تو منقولہ چیز میں ہمارے فقہا کے ہاں قبضے کی تعریف یہ ہے کہ جس جگہ وہ چیز ہے اس سے آگے پیچھے کر دے, وہ مالک بن کے قبضہ اس کا ہو گیا. مثال کے طور پر مونگ پھلی کی بوریاں ہیں, سودا کیا ہے, اور آگے پیچھے کرنے سے پہلے کوئی اور آدمی آ گیا, اس نے 4 پیسے فالتو دینا چاہے, تو یہ مونگ پھلی والا پھسل گیا ہے, اس نے کہا نہیں دیتا, مائنڈ چینج کر سکتا ہے کیونکہ قبضہ نہیں ہے. تھا یہ کہ یہ ہے, انہوں نے کہا نہیں, اس کو سرکا کے آگے پیچھے کر دے تو پھر ہے. یا اگر غیر منقولہ جائیداد ہے تو اس کے مرکزی مقام پر کھڑے ہو کر کے اعلان کر دے, یا رہنے والی جگہ ہے تو چابی دے دے.
بے شک وہ تالا نہ کھولے. سرکار کی ولادت والی تاریخ سرکار کے اس انگوٹھے سے چابیاں دیکھی گئی ہیں. بخ بخ قبض محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی مقالید السماوات والارض. واہ واہ کیا کہنے محبوب کبریا کہ زمینوں آسمانوں کی چابیوں پر قبضہ کر لیا ہے. اس کا مطلب یہ کہ میلاد والی تاریخ ہی سرکار کو پوزیشن جو ہے وہ ڈیلیور کر دیا ہے, ریلیز کر دیا ہے, پوزیشن ویکیٹ کر دیا ہے. اس لیے اسی تاریخ مالک بن گئے کہ چابیاں جو مل گئیں. اور عملاً اگر غیر منقولہ جائیداد ہے تو مرکزی مقام پر کھڑے ہو کر اعلان کر دیں کہ قیامت کا دار العدالت ہے بیت المقدس شریف. تو بیت المقدس میں جتنے پریویس پوزیسی ہیں سب کو اکٹھا کر کے معراج کی رات فیصلہ کروا دیا کہ کیا پروگرام ہے. ان کا پیچھے اس امام صاحب کے کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر, کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر, حکومت پہلے جو کر گئے تھے. پیچھے کھڑے ہو کر ان کا آج پیچھے اس امام صاحب کا مطلب ہم نے قبضہ ڈیلیور کر دیا. لیکن اگر کوئی چلنے پھرنے والی چیز ہے اس کی باغ ڈور ہاتھ میں دے دی, چل دیا, سرکار اونٹنی لے آئے, قبضہ ڈیلیور کر دیا, اب وہ پیسے وصول کر سکتا ہے, مائنڈ چینج نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا کہ یہ مہر میرے ہاتھ میں ہے, تو نے دی ہے. انہوں نے کہا میں نے بیچی ہی نہیں ہے. سرکار نے کہا تو نے بیچی ہے. انہوں نے کہا ثبوت. اس وقت حضرت خزیمہ انصاری رضی اللہ عنہ کہنے لگے میں ثبوت ہوں. سبحان اللہ. کہا کیا ثبوت ہے تو؟ ان کا آپ نے خرید دی ہے. ان کا تم تو اب آئے, اس پر موقع پر موجود نہیں تھے. اس وقت سرکار سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے یہ بتائیے کہ میں خدا کی وحدانیت کا گواہ ہوں کہ نہیں ہوں, یہ سچائی ہے کہ نہیں, میں گواہ ہوں اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا. سرکار میں ہاں ہے. ان کا میں نے خدا دیکھا ہے. آپ نے خدا دیکھا تو نہیں, موقع پر تو کوئی ایسی شہادت نہیں. انہوں نے کہا پھر میں کس طرح گواہ ہوں؟ آپ کی زبان مبارک سے سن کے تو میں خدا کی خدائی کی وحدانیت کا گواہ ہوں کہ نہیں ہوں. سرکار نے فرمایا واقع ہے. تو وہ اب ذرا قیاس کا اندازہ کیجئے, اس کا نام ہے قیاس. سرکار کی بارگاہ میں قیاس کیا گیا. ان کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بن دیکھے آپ کے کہے سے میں خدا کی وحدانیت کا, خدا کے ایک ہونے کا گواہ ہو سکتا ہوں تو اونٹنے کا میں گواہ آپ کی زبان سے سننے کے بعد کیوں نہیں ہو سکتا؟ سرکار کو ان کا طرز استدلال پسند آ گیا. فرمایا من شاہد لہ خزیمۃ فہو حسبہ. یہ بخاری کا متن ہے جناب. اب آپ اس وقت بحث کرتے رہیں کہ یہ خبر واحد ہے یا خبر عزیز ہے یا خبر کسی طرح کی خبر متواتر نہیں ہے. جناب اگر خبر متواتر نہیں ہے تو فاستشہدوا شہیدین من رجالکم. اگر آپ اس شہادت کو محدود بھی کریں کہ صرف تجارتی معاملات کے بارے میں, تو تجارتی معاملہ تو ہے. اب دو آدمیوں کی شہادت سے کم پر ایک ڈیسائیسو ڈیسیجن دے دینا, ایک قطعی فیصلہ دے دینا, اب آپ کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا سرکار کو آپ مختار مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ جو نہیں مانتا اس سے بھی پوچھو تو مانتا ہے کہ نہیں, کہے گا میں نہیں مانتا. نہیں مانتا تو اس آیت کو قرآن مجید سے نکال, کیونکہ یہ تو سرکار کے بلا شرکت غیر, صرف اس پر سرکار کے اختیار پر مدار ہے کہ سرکار کا ایک گواہ کی گواہی دو گواہوں کے برابر کرنا اختیار عام حالات میں. جس بارے میں قرآن خاموش ہے اس اختیار کی قیمت اور ہے. جس بارے میں قرآن گویا ہے, کہتا ہے دو سے کم کی گواہی قبول نہ کی جائے. فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ. حافظ نہیں ہو بھئی آپ؟ ٹھیک ہے کہ تساں کی آگاں پڑھو تو پھر اوکے تے پڑھ سو جناب. قرآن مجید دی مشکل ترین آیت ہے. ایک دے کسے کے حافظہ کی آنکھیں نہ تو پڑھ تو تیز تیز تو پڑھی کرسی دی استائیاں میں پڑھی ہے نہ کریائی کی رہی تنا. یہ قاری صاحب سے پوچھے نا, جو جس رکوع کی مشق کی ہوئی ہوتی ہے اس کو قرات کے ساتھ پڑھ سکتا ہے, اور جس رکوع کی مشق نہیں کی ہوئی اس کو قرات کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا. اس کو حضر میں پڑھ سکتا ہے
یہی وجہ جس جگہ رک جاتے ہیں پھر پیچھے سے جیسے بچے نہیں ہوتے پیچھے سے چلاتے ہیں پھر آ کے پڑھتے ہیں. اور جس کا قرات کے ساتھ مشق کی ہوئی ہے اس کو حدر کے ساتھ ایسے روانی کے ساتھ پڑھنا چاہیں تو روانی کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے. لیکن میں ایک تیسرے فارمولے سے پڑھتا ہوں, ان مضمون کے سہارے پڑھتا ہوں. الحمدللہ مضمون میرا تیار ہے تو جب پڑھتا ہوں تو الحمدللہ بھی ٹھیک ٹارگیٹ پر چلا جاتا ہوں, کیونکہ قواعد کی حاضری تسلی بخش ہے. اگر 2 مرد نہ ہوں تو پھر 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں, اور اگر 1 مرد ان کے ساتھ ہو تو 2 عورتوں کی گواہی عام معاملات میں ہے. جن معاملات میں مرد کی گواہی ہو ہی نہیں سکتی اس بارے میں تو عورتوں کی گواہی معتبر ہے. مثلا ایک بچہ پیدا ہوا ہے, وہ کہیں گے ہماری موجودگی میں پیدا ہوا ہے, تو اب بچے کی پیدائش کے وقت تو عورتیں موجود ہو سکتی ہیں, مرد کے تو وہاں موجود ہونے کا چانس نہیں ہے. اس بارے میں تو شہادت معتبر ہے. لیکن قرآن کہے 2 سے کم کی شہادت کو ہم قبول ہی نہیں کرتے. سرکار کہے کہ قبول نہیں کرتے, میں کرتا ہوں. تو آپ کو ماننا پڑے گا قرآن کی موجودگی میں سرکار کا اختیار باقی ہے. اب جناب اس حدیث کے سہارے حضرت خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ کی زبان سے سنے جانے والی یہ آیتیں قرآن مجید میں درج کی گئی. اب اس پر عالم اسلام کا اجماع ہے کہ یہ قرآن مجید کی آیات ہیں. اب اگر کوئی اس کا انکار کرے تو کافر ہے, اگر انکار کرے تو کافر ہے. میں پوچھتا ہوں اس کی اتھارٹی کیا ہے؟ سرکار کا اختیار. اگر سرکار کا اختیار مانتا نہیں تو قرآن تو تیرے نزدیک پورا ہو ہی نہیں سکتا. پھر تو شیعہ والا مذہب درست ہے. قرآن مجید پورا اسی صورت میں ہے جس صورت میں سرکار کا اختیار موجود ہے. اور پھر آیتیں وہ درج ہوئی جس میں سرکار کی شان ہے. حضرت زید بن ثابت کے بارے میں محدثین نے اس پر بھی تبصرہ کیا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کے بارے میں شہادت گزری ہے, لیکن آیت کے مزاج سے بھی وہ سمجھے. اس طرح کی تعریف جو ہے سوائے قرآن کے کوئی نہیں کر سکتا. اس وجہ سے ہم سمجھے ہیں کہ یہ قرآن مجید کی آیت ہے. تو آج قاری صاحب نے وہ آیتیں پڑھی ہیں جو اس معاملے سے متعلق ہیں. میں نے جو باتیں کرنی تھی وہ بڑی مشکل سے کی ہیں لیکن کر ڈالی ہیں تاکہ آپ آئے ہیں تو کچھ نہ کچھ آپ کو ایسی بات ملے کہ آپ سمجھیں کہ روزانہ کی زندگی میں یہ بات نہیں ملا کرتی. تو اب اس کے بعد میں قاری سعید صاحب کی خدمت عالیہ میں عرض کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور 3 منٹ میں نعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں.